حافظ صاحب، کل ہم نے اظہار کیا کہ عثمان قادر کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ یقیناً ایک افسوسناک چیز ہے پی سی بی کے لیے، لیکن ان کی وائف کے ریمارکس بھی اس کے اوپر آئے ہیں، جس حوالے سے تنویر احمد صاحب نے بھی گفتگو کیا کہ فیملی کو بیچ میں انوالو ہونے کی کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے، مطلب لوگ پھر ان کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ان کے اظہار تھے، ان کے جذبات تھے جو انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ صاحب اس خبر کو؟ بات یہ ہے کہ ایک آپ جو واقعات ہیں اس میں اہمیت ہوتی ہے کہ کون کس وقت کہاں پر بول رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ ایک اوپینین ضرور ہے کہ اہل خانہ کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے، لیکن اس قسم کے یہ نا جیسے ہر کھلاڑی کو آپ ایک ہی طرح کا فزیکل فٹنس کے پیمانے پر نہیں دیکھ سکتے، ہر واقعے کو ایک ہی طرح سے آپ اس کا پیمانہ مقرر نہیں کر سکتے، کہاں پر کسی کو جانا چاہیے، کہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے جذباتی لمحات ہوتے ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بول جاتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے لگ بھگ 31 سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے، اور ان کی جو 2020 سے لے کر 24 کے اختتام تک، جبکہ اکتوبر ہے، آخری سرمائی چل رہی ہے اس سال کی، اس دوران انہوں نے صرف اور صرف 26 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں 2020 سے آج تک۔ تو باصلاحیت ہیں وہ بہت زیادہ، اور ان کو اس سے بہتر مواقع ملنے چاہیے تھے، اس سے بہتر ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا، گرومنگ کے اعتبار سے، ان کی جو سکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اعتبار سے۔ تو اگر اتنے برس میں اگر کوئی کھلاڑی صلاحیت ہونے کے باوجود اتنے میچز کھیلتا ہے تو سم ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ جذبات میں بہہ جاتے ہیں، اور آپ کی فیملی ہے، ساتھ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی انداز میں بول دیتا ہے اس قسم کے واقعات میں، تو پھر آپ کہتے ہیں چلیں غصے میں بول گئے۔ مختلف حوالے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ فیملی کو دور رہنا چاہیے، مطلب عثمان قادر کھیل رہے ہیں اور وہ اچھی کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں، اور ان کی کارکردگی پر تنقید ہو رہی ہے، اور ان کے بھائی، ان کی اہلیہ، ان کی بہن یا ان کی فیملی میں سے کوئی بھی اگر آ کر تنقید کرنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے تو وہ آپ کو لگے گا یار یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پروفیشنل کرکٹر ہیں، وہ ٹیم کے لیے میچ کھیل رہے ہیں، ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، اچھا نہیں کھیل رہے ہیں تو ان کو باتیں سننا پڑیں گی، اچھا کھیل رہے ہیں تو یقینی طور پر لوگ ان کی تعریف کریں گے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں فیملی کے جو لوگ ہیں ان کو دور رہنا چاہیے، اس پروفیشنل جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بابر اعظم کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ جب انہوں نے دوبارہ کپتانی لی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن ان کی فیملی کا انفلوئنس ہوا اور انہوں نے کپتانی قبول کی۔ اب مارچ میں انہوں نے قبول کی، اکتوبر میں انہوں نے چھوڑ دی۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، جیسے ان کے والد کے بارے میں لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ مختلف واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، کسی کا نام نہیں لیتے لیکن واضح طور پر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں اور ہیں، لیکن جب آپ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے کوئی گزشتہ 5-6-7 ماہ کے دوران اپنے بارے میں گفتگو بھی کی کہ ان کو کن مسائل کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود ان کو مواقع نہیں ملے ہیں، اور پھر آپ اپنی اس عمر میں کہ جب آپ پاکستان کے لیے 4-5-6 سال ابھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں، مواقع نہ ملنے کی وجہ سے آپ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں، تو ایک جذباتی سا ماحول ہوتا ہے گھر کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ حالات آپ کے علم میں ہوتے ہیں، اور پھر تکلیف اسی شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس قسم کے واقعات میں تھوڑی سی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر سلیکشن کا ہونا نہ ہونا، کھلاڑی کی کارکردگی پر تنقید، اس کا جواب دینا، کھلاڑی کی غیر ضروری طور پر تعریف کا حصہ، اس مہم کا حصہ بننا، یہ اور چیزیں ہیں۔ لیکن جب آپ 31 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں تو ایک جذباتیت ضرور ہوتی ہے اس میں، اور وہ اس کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں اہل خانہ کو یقینی طور پر دور رہنا چاہیے۔ دیکھیں وہ میچز دیکھنے کے لیے بھی ساتھ جاتی ہیں، فیملیز ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، وہ ساتھ جاتے ہیں میچ دیکھنے کے، پیرنٹس بھی جاتے ہیں، والدین بھی جاتے ہیں، تو پھر کیا ان کو وہاں سے بھی دور کر دیا جائے کہ وہاں پر نہ آئیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کو دیکھ کر اس کا تعین کیا جائے گا کہ کس لوگوں کا اپنا خیال ہوگا اس کے بارے میں۔ یہ کوئی رول قانون نہیں ہے نا، قوانین نہیں ہے اس بارے میں، قواعد و ضوابط نہیں ہیں، یہ ہر کسی کا اپنا خیال ہے۔ یہاں پر تو قوانین کے بارے میں بھی لوگوں کا اپنی مختلف رائے ہوتی ہے۔ مطلب جیسے ایک آؤٹ کرنے کا انداز ہے کرکٹ میں، وہ قانون کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسپرٹ آف دا کرکٹ کے خلاف ہے، گیم کی اسپرٹ کے خلاف ہے، گیم کی روح کے خلاف ہے، کھیل کی روح کے خلاف ہے، لیکن قوانین اجازت دیتے ہیں۔
تو قوانین جہاں پر اجازت دے رہے ہوں وہاں پر بھی کھیل کی روح اگر متاثر ہوتی ہے تو لوگ تو اس کے اوپر بھی اوپینین ڈفرینٹ رکھتے ہیں. تو یہ تو اس بارے میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے نا. 2023 کے ورلڈ کپ میں شکیب نے اینجلو میتھیوز کو دیکھیں وہ ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد بھی ایک دو اور واقعات ہوئے تو یہ تازہ ترین ہے. تو حالانکہ وہ عین قوانین کے مطابق ہے, عین قوانین کے مطابق ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھیل کی روح اس سے متاثر ہوتی ہے اس لیے آپ کو نہیں اس طرف جانا چاہیے. تو یہاں پر اس معاملے میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے, لوگوں کی مختلف رائے ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس واقعے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے پھر آپ اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ کیا ان کو, پھر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, تعین کرنے میں تو نہیں ہیں, پھر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تو لوگ اس کو سننے کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ کہاں پر مناسب لگتا ہے بولنا, کہاں پر نہیں بولنا اچھا لگتا ہے. دیکھیں یہی اہل خانہ کے لوگ ہوتے ہیں, جب کھلاڑیوں کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت تو سب خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تعریف میں بھی غیر ضروری طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں اور غیر ضروری طور پر کسی کی تعریف کر دیتے ہیں پسندیدگی کے کو رکھتے ہوئے. سو یہ پہلو ہیں مختلف. یہ جو بول رہا ہے اس کو اس چیز کا احساس ضرور کرنا چاہیے, بالکل ایمانداری کے ساتھ, اور جو اس کے خیالات ہیں اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. آپ جب بول رہے ہیں پلیٹ فارم پر تو آپ کی آواز لوگوں تک جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ چند لوگ سن رہے ہوں, درجنوں, ہو سکتا ہے سینکڑوں لوگ سن رہے ہوں, ہو سکتا ہے وہ ہزاروں لوگوں تک چلی جائے, ہو سکتا ہے وہ آواز لاکھوں لوگوں تک چلی جائے, ہو سکتا ہے وہ آواز کروڑوں لوگوں تک چلی جائے. تو آپ اس کی شدت کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کروڑوں لوگوں تک بھی جا سکتی ہے. تو کیا آپ کروڑوں لوگوں تک درست پیغام پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اگر تو آپ اندر سے درست پیغام پہنچا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہوگا نہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ درست پیغام پہنچائیں گے تو اس کا یہ بات کرنے کا مقصد صرف کرکٹ کے اوپر بات ہی نہیں ہے. آپ جو سن رہے ہیں, لوگ جو کھیل رہے ہیں, جو فیصلے کر رہے ہیں, آپ نے ان کو ان کی راستہ درست کرنے کی بات بتانی ہے. آپ غلط ہو سکتے ہیں, ایک مرتبہ ہو جائیں گے, دو مرتبہ ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ بددیانت نہیں ہوں گے نا تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کے سننے کی جو آواز ہے اس کا اثر لوگوں کے دماغوں پر جائے گا. سو مختلف خیالات ہیں لوگوں کے, جذباتی ہوتے ہوئے اگر کوئی کسی وقت بولتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں مقصد دیکھنا چاہیے. مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اگر پاکستان کے کرکٹر اگر 30-31 سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑ رہے ہیں اور پاکستان سے باہر جا رہے ہیں چھوڑ کر, اور یہ پہلے کرکٹر نہیں ہیں جو پاکستان سے باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے ہیں, یا انہوں نے ملک کے بجائے اور لوگوں کو اور جگہ پر کھیلنے کو ترجیح دی ہے, تو کیا یہ ایک خطرے کی بات نہیں ہے؟ اور اگر ان کی اہلیہ کی ساتھ میں آواز آتی ہے تو ایک بڑا حصہ سنے گا نا ان کو بھی. تو اس کی پازیٹیوٹی یہاں سے کیا نکل سکتی ہے کہ یار آپ کو کم از کم سوچنے کی طرف آپ کو لوگ لے کر جا سکتے ہیں. یار یہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں اس حوالے سے آگے آئیں گی کہ کیا سلیکشن اس کی کیسے ہوتی تھی, کیسے نہیں ہوتی تھی. پروسیس ٹھیک کریں نا آپ اپنا پروسیس ٹھیک کریں. کوئی بھی نہ آئے اوپر, کوئی بھی نہ آئے نا, صرف کوئی ایک کھلاڑی کیوں, آپ اپنا پروسیس ٹھیک کریں. جب آپ کا پروسیس ٹھیک ہوگا, پرفارمنس بیسڈ آپ کی سلیکشن ہوگی, آپ کی سلیکشن میں لاجک آئے گی, کرکٹنگ ریزن آپ کو نظر آئے گی, آپ کو اس کی پرفارمنسز نظر آئیں گی, آپ کو اس کا پورا پس منظر نظر آئے گا, تو باتیں کم ہو جائیں گی. جب آپ اپنے من پسند لوگوں کو فاسٹ ٹریک کرتے ہیں, کسی ایک کو کریں گے تو پھر دو لوگوں کو اور کو بھی کرنا پڑے گا. تو جب آپ اپنے من پسند بندے کو اس پہ لے کے آئیں گے, پروسیس پہ ڈال کے لے کے آئیں گے, تو لوگوں کے راستے بند ہوں گے. تو جب آپ کسی ایک کے لیے راستہ کھولیں گے تو پھر کہیں گے کھلے دروازے میں سے دو لوگ اور بھی آنا چاہیں گے, تو وہ پھر آتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر خرابی بڑھتی ہے, اور پھر جب بہت زیادہ بڑھتی ہے تو پھر یہ جو پاکستان کی کرکٹ کا حال ہے وہ ہوتا ہے. حافظ صاحب بڑے تفصیلاً اور خوبصورت انداز میں آپ نے تمام موضوعات کلیئر کیے ہیں, اور آئی وش کہ ان کے اوپر عمل بھی کیا جائے.